الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج انشاءاللہ عز و جل ہم طلوع غروب نجومی نکالنے کا طریقہ سیکھیں گے. طلوع نجومی اور غروب نجومی ان کی تعریفات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ نجومی طلوع جو ہوتا ہے وہ 90 درجے کے اوپر 90 درجے بہت سمتی پر ہوتا ہے، اور اگر اس کی ہم تعریف جاننا چاہیں تو اس کی تعریف یوں ہوگی کہ افق شرقی پر مرکز شمس کا منطبق ہو جانا، یہ طلوع کی تعریف ہوگی. اور افق غربی پر مرکز شمس کا منطبق ہو جانا تو یہ غروب کی تعریف ہوگی. ہمارے بزرگان دین علیہ الرحمٰ نے ایک طریقہ ایجاد فرمایا جس کے اندر انہوں نے یوں طریقہ اختیار کیا کہ پورا اگر شرعی فارمولہ حل کرتے تھے تو وہ طویل بحث ہو جاتی تھی، وہ طویل طریقہ کار ہو جاتا تھا. لیکن انہوں نے ایک شارٹ کٹ طریقہ اختیار فرمایا، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے نجوم طلوعی اور غروب نجومی، یعنی کہ طلوعی نجومی طلوع اور نجومی غروب ان کو معلوم کر لیا جن کا فارمولہ شارٹ تھا. پھر اس کے ذریعے پھر انہوں نے اس کو شرعی بنا لیا. تو یہ ایک چھوٹا طریقہ تھا. پرانے دور کے اندر وجہ یہ ہوتی تھی کہ کیلکولیٹرز آج کے دور کی طرح نہیں ہوتے تھے ڈبل ڈسپلے جس طریقے سے آج موجود ہے، بلکہ جب سنگل اس میں آتی تھی اور یوں ہی اس کو حل کرنا ہوتا تھا تو پھر اس میں کافی آزمائش ہوتی تھی، تو بڑے فارمولے حل کرنا آسان نہیں تھا. تو انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا قاعدہ دیا تاکہ ہم کم وقت کے اندر زیادہ شہروں کے، زیادہ تاریخوں کے اوقات کو معلوم کر لیں. اس میں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ابتداً طلوع نجومی کریں گے نا، اور اس کے اندر اس کو ایک اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تعدیل النہار والا فارمولا بھی کہا جاتا ہے اس کو شارٹ کٹ میں. یعنی کہ اس کے اندر جو مین ایک بنیادی چیز آئے گی وہ ایک تعدیل نہار آئے گی، کہ تعدیل نہار معلوم ہو جائے گی، تعدیل نہار کے ذریعے پھر ہم اوقات کی طرف جائیں گے. تو آئیے اس کو ہم اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. یہ توضیح و توقید کے اندر مفتی ظفر الدین بہاری علیہ الرحمٰ نے بیان فرمایا ہے، پتہ روضہ شریف میں بھی یہ موجود ہے. اگر طلوع غروب نجومی معلوم کرنا چاہیں تو اس کا جاننا بہت آسان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین قدس سرہ العزیز نے ایک بیت یعنی شعر میں اس کو تحریر فرمایا ہے: ذل میل جز بذل عرض زن، جیب تعدیل النہار آمد بدست. مراد یہ ہے کہ ان دونوں کو، یعنی کہ ذل میل جز کہتے ہیں تاریخ کو، اس تاریخ جس تاریخ کا آپ اوقات نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس تاریخ کی میل کے ذل کو عرض کے ذل کے ساتھ ضرب دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جیب تعدیل النہار آمد بدست، تو تعدیل النہار کی جیب نکل آئے گی. اب یہ جیب ذل یہ ساری نا یہ عربی کی اصطلاحات ہے. جدید ہم جو پڑھتے ہیں وہ میتھس میں پڑھتے ہیں، ہمارے فارمولا سارے میتھس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جدید ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جو ذل ہے نا، میں آپ کو تینوں ہی عرض کر دیتا ہوں. جو ذل ہوتا ہے اس کو جو انگلش کے اندر اس کا نام ہے ٹینجنٹ، TANGENT. یہ جو ٹینجنٹ آپ حل کرتے ہیں کیلکولیٹر میں صرف TAN اس کا شارٹ لکھا ہوا آتا ہے، تو ٹینجنٹ یہ ہے. اور جیب جو لکھا ہوا ہے جیب کہتے ہیں سائن کو، سائن SIN اس کا شارٹ فارم ہوتا ہے، جب جس کی فل فارم ہوتی ہے SINE. تو یہ سائن کو عربی کے اندر جیب بولتے ہیں، اور ٹینجنٹ کو ذل بولتے ہیں، اور سائن کو سائن ہی کہتے ہیں. جو ایک سائن لکھا ہوتا ہے SIN اس کو سائن ہی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی عربی کی اصطلاحات تھی. تو اب آئیے اب ہم نے اس کو حل کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کو سماعت فرمائے.
یہ طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو ہم مثال کے ذریعے حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک اس کی مثال خود سے بھی حل کر کے دکھا دوں گا. یعنی جس جز تاریخ کا طلوع غروب نجومی جس مقام کے لیے نکالنا منظور ہو تو اس جز کے میل اول کے ذل اول کو اس مقام کے ذل ارض البلد میں ضرب منحط کرے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو اس دن کی میل شمس سے آپ نے وہ لینی ہے، اور جو عرض بلد ہے وہ لینا ہے. دونوں کا آپ نے زل نکال لینا ہے. اب زل کا کیا میں نے بتایا تھا، ٹینجٹ. کس آسان سے طریقہ ہوگا، آپ ٹین لکھیں گے، اس کو لکھ دیں گے، آپ کے پاس جواب آ جائے گا. دونوں کو نکال لیا آپ نے، دونوں کی ذل کا عرض بلد کا ٹینجٹ آپ نے الگ نکال لیا، میل شمس کا ٹینجٹ آپ نے الگ نکال لیا. اب ان کے بعد ان میں ضرب منحط کرنا ہے، ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے، حاصل کو جدول جیب میں مقوس کریں. کہ یہ اب مقوس کریں، اس کا کیا معنی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ابھی کی طرح سائن انورس اور ان کے فارمولاز وغیرہ یعنی کہ کیلکولیٹر کے اندر کو حل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی جداول ہوا کرتی تھی. ان جداول کے ذریعے ان کو حل کیا جاتا تھا اور چیک کرتے تھے کہ بھائی اس ویلیو کو کتنا ہوگا انشاءاللہ. ویسے اگر ابھی اس لیول میں موقع ملا تو اس لیول میں، ورنہ پھر لیول 4 کے اندر تو بھی پوری تفصیلاً آپ ساری چیزیں ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ اب ہم سائن انورس کے اندر ہی سے اس کو چیک کر لیں گے. تو جو آپ کے پاس ضرب کرنے کے بعد ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے، ذل عرض بلد اور ذل میل کا جو آپ کے پاس جواب آئے گا، ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو جواب آئے گا اس کا آپ سائن انورس نکال لیں گے. یہ قوس اس مقام میں اس جز کی تعدیل النہار ہوگی. اسے 4 دقیقہ میں ضرب کریں. اب یہ دیکھیں حمزہ لکھا ہوا ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، دال ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے علم ابجد پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ بات جانی تھی کہ دال کو 4 کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہے، اور کا یہ اس کی دقیقے کا علامت ہوتی ہے. اس کے بعد یہ استاد اب جو 4 سے ضرب دیتے ہیں، یا پھر آپ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں، اس کو 15 پر ڈیوائڈ کر دیں. جی پوچھیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں میں شمس سے لانگ ٹرم سے لینا ہے کہ جو نصاب توقیت کو لکھے ہیں وہاں سے لینا ہے؟ دوبارہ پوچھیں، دوبارہ گئے. نصاب توقیت میں جو لکھے ہیں وہاں سے لینا ہے. میں نے شخص جو ہمیں جی آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. نصاب توقیت سے لینا ہے یا لانگ ٹرم سے لینا ہے؟ لانگ ٹرم سے لے لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ اس کے اندر دقیقے ثانیے بھی آ جائیں گے. مقصود ابھی ہمارا یہ کہ ابھی ہمارا کیونکہ اس سے مقصود ہمارا اوقات نکالنا نہیں ہے. اگر اوقات نکالنا مقصود ہوتا تو ہم سیدھا ڈائریکٹ فارمولا حل کر لیتے جدید. ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ایک دوسرا طریقہ بزرگان دین علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا ہے تو اس کو بھی ہم معلوم کر لیں اور ایک نیا طریقہ سیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اور اس کے ضمن اور بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، یعنی کہ تعدیل النہار وغیرہ ان کے کانسیپٹس، جیبی وقت کے کانسیپٹس، تو یہ بھی انشاءاللہ ہماری کلیئر ہو جائیں گی. تو اس میں ہم میلک شمس جیسے کتاب والی لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں. ابھی یہ کہ ویسے کل والا سبق ہے تو میں اس کو کنٹینیو کر کے ریکارڈنگ مکمل کر لوں، تو پھر جو سوالات وغیرہ ہو تو جی پھر وہ آخر میں کر لیجیے گا. تو اب اس کو آپ دقیقہ، یہ دقیقے کا شارٹ فارم ہے تو یہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آیا تو آپ 4 سے ضرب دے دیں، لیا پھر آپ ڈیوائڈ بائی 15 کر دیں، 15 پر تقسیم کر دیں. میرا آپ کو مشورہ یہی ہوگا کہ فی الحال آپ 15 پر تقسیم کرنے ہی کو سمجھیں، کہ 4 پر ملٹی پلائی کرنے کے اندر پھر ایک کچھ مزید آپ کو احتیاطی کرنی ہوں گی تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے آزمائش ہو جائے، تو پھر غلط ہو اس کا استعمال رہے گا. تو آپ ڈیوائڈ بائی 15 ہی کو اپنے پاس رکھیں. تو یہ اس تعدیل النہار کا وقت وسطی ہوگا. اس سے واؤ تا، واؤ کے کتنے حروف تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، علم ابجد بہت کام میں آئے گا. تو یہ وہی جگہ ہے کہ دیکھیں اب یہاں پر سارا کا سارا علم ابجد ہی استعمال ہو رہا ہے. واؤ تا، تا کا تا شارٹ فارم ہے ساعت کی، اور واؤ ہے یہ 6 کو دلالت کرتا ہے. تو کیا بولا 6 گھنٹے. اور اچھا یہ تا اور یہ جیسے کا ہے یہ اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ جدید انداز میں لکھا گیا، تو جدید میں اتنا وہ والا چکر ہوتا نہیں ہے. آپ توضیع و توقیف کی وہ دیکھیں گے تصویر جو میں نے گروپ میں بھی سینڈ کی ہے، تو اس کے اندر یہ کا اور تا کے نشان آپ کو ان حروف کے اوپر لکھے ہوئے ملیں گے. تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بھائی تا کہ ہم الگ سے عدد کیوں نہیں لے رہے ہیں، کس طرح معلوم ہوگا ساتھ ہے. تو وہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے.
تو 6 گھنٹے پر زائد کریں کہ اجزاء شمالیہ کا غروب اور جنوبیہ کا طلوع ہوگا. اس کا یب بھی دیکھیں وہی والی بات آ گئی، یا 10 اور بعد 2. تو یب 12 گھنٹے تک تمام لے لیں کہ شمالیہ کا طلوع اور جنوبیہ کا غروب ہوگا. شرح: جب کہ میل و عرض یکساں جہت میں ہوں ورنہ مخالف ہونے کی صورت میں معکوس ہوگا. یعنی کہ اگر عرض و میل جہتاً یکساں ہیں، یا تو دونوں کے دونوں پلس میں یعنی دونوں کے دونوں شمالی ہیں، یا پھر دونوں کے دونوں مائنس ہیں یعنی دونوں کے دونوں جنوبی ہیں، تو اس صورت کے اندر تو یہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ غروب کے اندر تعدیل النہار کو پلس کر دیں گے. ورنہ اگر یہ نہ ہو، یا تو عرض بلد پلس میں ہے میل شمس مائنس میں، یا میل شمس پلس میں عرض بلد مائنس میں، کوئی سی بھی صورت ہو، آسان الفاظ میں یہ اس کو کہیں گے کہ جہتاً مخالف ہو، تو اس صورت کے اندر پھر آپ نے غروب سے اس کو مائنس کرنا ہوگا. غروب سے مائنس کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جے بی غروب حاصل ہو جائے گا. جے بی غروب کے بعد آپ کریں گے 12 - جے بی غروب، تو اس کے ذریعے آپ کو جے بی طلوع حاصل ہو جائے گا. اب اس کو آپ تھوڑا سا کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں کہ ہم اس میں پلس یا مائنس کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب آسان سی بات ہے کہ جب سورج جس شہر کے جتنا قریب ہوتا جائے گا اس شہر کے اوقات اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ عرض بلد بھی شمالی ہے اور سورج بھی شمالی علاقے میں، اس کا میل شمس بھی شمالی ہے. تو اب جو ان کے اوقات ہوں گے یہ کافی بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور دن بڑے ہوں گے راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. اسی طرح جب سورج بھی جنوبی دنیا میں ہو، علاقہ بھی جنوبی دنیا کا ہو، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ہوگا، دن بڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہوں گی. اب دیکھیں دن بڑا کیسے ہوگا. دن بڑے ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ طلوع جلدی ہو، غروب دیر سے ہو. بھائی جب طلوع جلدی ہوگا اور غروب دیر سے ہوگا، دن کس سے کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں، عرفی اعتبار سے. دن کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک شرعی دن ہوتا ہے اور ایک عرفی دن ہوتا ہے. شرعی دن تو شروع ہوتا ہے صبح صادق فجر کے ٹائم سے مغرب تک، تو یہ ہوتا ہے نہار شرعی، پہ لیول 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور ایک ہوتا ہے نہار عرفی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ طلوع سے لے کر غروب تک. تو اب جب دن کی مقدار ہے اگر شروع ہونے والا جلدی ہو جائے اور ختم ہونے والی دیر سے ہو تو کیا ہوگا، جو اس کی مقدار ہوگی وہ بڑھ جائے گی. اور جب دن بڑا ہوگا تو لازمی طور پر جو رات ہوگی وہ چھوٹی ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے کہ جب جہتاً یکساں ہوتے ہیں، یہی قاعدہ بیان کیا. دیکھیے اب آپ کو قاعدے کی لاجک سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب جہتاً یکساں ہوں گے تو ہونا کیا چاہیے، دن بڑا ہو. اچھا دن بڑا کیسے ہوگا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ غروب دیر سے ہوگا تو دن بڑا ہوگا. تو اسی وجہ سے فرما دیا گیا کہ تعدیل النہار کو آپ 6 بجے میں پلس کر دیں. جب آپ 6 بجے میں پلس کریں گے یعنی غروب کا وقت ہے، اس کے اندر آپ پلس کریں گے تو کیا ہوگا، غروب تاخیر سے ہوگا، 6 بجے کے بھی بعد ہوگا. جب بعد ہوگا تو کیا پتا چلا دن بڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہتاً یکساں تھے. اور اگر جہتاً مخالف ہوں، میل شمس پلس ہے عرض بلد مائنس عرض بلد پلس میل شمس مائنس، تو اس صورت کے اندر پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ غروب سے مائنس کر دیں گے. جب غروب سے مائنس ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ غروب جلدی ہو جائے گا. جب غروب جلدی ہوگا تو سورج کے اندر کیا ہوگا، دن چھوٹے جائیں گے اور راتیں بڑی ہو جائیں گی. تو اس کا کانسیپٹ تھا یہ. اب اس کی ایک مثال آپ یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو کتاب کے اندر دی گئی ہے کہ بادشاہ عمر کا مطلوبہ میل 15 درجے 32 دقیقے 8 ثانیے جنوبی ہے، اور اب بریلی شریف کا عرض 28 درجے شمالی. اب دیکھیے جہتاً مخالف ہے، تب آپ میل کا آپ نے ٹینجنٹ نکال لیا، عرض کا آپ نے ٹین نکال لیا، عرض کا ٹین یہ آ گیا. اس کے بعد ان کا حاصل ضرب یہ ہوا، اس کا سائن انورس لینے سے تعدل نہار 8 درجے 38 دقیقے یوں حاصل ہو جائے گی. اور جس کو 4 سے ضرب یا 15 پر تقسیم کرنے پر یہ جواب حاصل ہوگا. اس طریقے سے آپ اوقات کو حاصل کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک اور جو ہماری 3.1 کی پہلی مشق ہے لاڑ کانا کی، وہ میں آپ کو سالو کی مشق کے ذریعے آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے، یہ لاڑکانہ 25 مئی 3.1 کی جو آپ کی مشق تھی
وہ آپ کے سامنے میں نے حل کی ہے، حل کی ہے، آپ کو میں وہ شو کرا رہا ہوں. دیکھیے ذل عرض سے بنا تھا 27 درجے 33 دقیقے، تو ہم نے 10 لکھ کر وہ نکال لیا. یہ مجھ سے ویلیو لکھنا رہ گئی ہے، بہرحال آپ اس کو نکال لیں گے تو جواب وہی آ جائے گا. اور ذل میل نکالیں گے 10 20 درجے 57 دقیقے 18 ثانیے. یہ ہم نے لانگ ٹرم سے اس دن کے 12 بجے کی لے لی ہے، تحقیق کے اندر زیادہ نہیں گئے کیونکہ ہمارا مقصود ابھی مشق کو سمجھنا ہے. پھر ان دونوں کا جو جواب آیا وہ اس کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا آپس میں، تو جواب آپ کے پاس آئے گا حاصل ضرب 0 درجے 11 دقیقے 59.22 ثانیے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سائن انورس اور جو حاصل ضرب کی جو لکھا ہوا آیا تھا آپ نے اس کو ادھر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ بریکٹ بند کریں گے تو جو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. پھر اس جواب کو آپ نے 15 پر ڈیوائڈ کر لینا ہے. تو یہ جو آپ کو تعدیل النہار حاصل ہوئی، یہ بھی تعدیل النہار ہے، یہ بھی تعدیل النہار ہے. فرق اتنا ہے کہ یہ درجوں دقیقوں میں ہے اور یہ گھنٹہ منٹ سیکنڈ میں. صرف اتنا سا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں. یہ بھی تعدیل النہار ہے، یہ بھی تعدیل النہار ہے. یہ درجوں دقیقوں کے اندر ہے اور یہ اس کے اندر یعنی کہ گھنٹے منٹ سیکنڈ کے اندر. اب آپ دیکھ لیں کہ میلے بھی پلس میں ہے اور عرض بلد بھی پلس میں ہے. یاد رکھیے گا بزرگان دین علیہ کے رحمہ پلس مائنس استعمال، یعنی کہ جو علامتی ہم پلس مائنس لگاتے نا کہ بھائی پلس لگا دو پتہ چل جائے گا شمالی ہے، مائنس لگا دو پتہ چل جائے گا جنوبی ہے. پرانے دور میں یہ چکر نہیں تھا، وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے. میل شمس چاہے مائنس ہو چاہے پلس ہو وہ اس کو پلس ہی لکھتے تھے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے. کچھ بھی نہ لکھے تو وہ پلس شمار ہوتا ہے. اب چاہے وہ مائنس والی مثال ہو، جیسا کہ آپ کو بریلی شریف کی مثال آپ نے دیکھی کہ جو میں نے آپ کو یہاں پر دکھائی کہ اس کے اندر بھلے یہاں پہ میل شمس جو تھا وہ مائنس میں تھا، لیکن پھر بھی میل کے اندر مائنس لگا کر ٹینجنٹ کو نہیں نکالا گیا، تو آپ نے نہیں نکالا. پھر اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی ہم مائنس میں ہیں، پلس لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے جواب میں فرق آ گیا. جواب میں فرق آ گیا تو ہمارے تو طلوع غروب درست نہیں نکلیں گے. تو ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا ایک گمان گیا، لیکن فرق کہاں پہ آ جائے گا؟ فرق یہاں پر آ جائے گا کہ جب آپ جہتاً یکساں ہیں تو پلس کر رہے ہیں، جہتاً یکساں مخالف ہے تو آپ مائنس کریں گے، تو اس کے ذریعے سے جو آپ کا جواب میں فرق آنا ہے وہ یہاں پر درست ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جو بھی بزرگان دین علیہ کے رحمہ کے فارمولاز ہوں گے ان کے اندر آپ نے میل شمس ہو، یہ جو علامتی مائنس ہوتا ہے اس کو نہیں لکھا جاتا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ جہتاً یکساں تھا تو ہم نے 6 بجے میں پلس کر لیا، اور اس کے بعد 12 سے مائنس کر لیں گے جے بھی طلوع. یہ تعدیل و نہار جو دو آپ نے بیان کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی والی جو ہے وہ درجوں کے اندر ہے، یعنی کہ جو اس مقام کا یوں سمجھ لیجئے کہ 6 بجے یعنی کہ اوسطاً طلوع یا غروب کے لیں، اور اس مقام کے درمیان جو سورج کا اینگل بنے گا نا وہ 11 درجے کا بنے گا. یہ پوری پھر ایک ٹریگنومیٹری کی بحث ہوگی، لیکن اس کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو بن جائے گا کہ اوسط سے لے کر جو سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان جو فاصلہ بنے گا وہ اس اینگل کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. بھائی مثال کے طور پر جیسے کہ بودھ سمتی وغیرہ آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ 90 درجے 50 دقیقے بودھ سمتی ہے. تو اب یہاں پر 90 درجے 50 دقیقے بودھ سمتی سورج طے کتنی دیر میں کرے گا، تو وہ پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ فارمولا سے ذریعے معلوم ہوتی ہے، پورا ہم اس پر فارمولا لگاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے فارمولا لگا کر ڈیوائڈ بائی 15 کر کے معلوم کر لیا کہ کتنے گھنٹے منٹس کے اندر اس کو یہ پورا کرے گی. جی عادل بھائی سوال فرمائیں. سے پوچھ رہا تھا کہ جب عرض و میل یکساں نہیں ہے تو اس میں ہم نے جب 6 کو مائنس کرنا ہے تو وہ آنسر جو آئے گا اس کے ساتھ مائنس کا سائن لگا ہوگا، تو اس سے مطلب نظر انداز کریں گے یا اس کو کیا بنائیں گے پھر؟ نہیں، کبھی بھی مائنس آ ہی نہیں سکتا. پھر دیکھیے تعدیل النہار ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے 7-8 گھنٹے آ جائے گی. پھر 6 کے بعد اگر آپ کچھ بھی مائنس کرتے ہیں تو مائنس جب آئے گا کہ جب 6 سے بڑی ویلیو آپ لکھیں. تو تعدیل النہار ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی 4-5 گھنٹوں کے اندر آ رہی ہو. تو یہ تعدیل النہار تھوڑی بہت ہی آتی ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے یا اس کے آس پاس ہی آئے گی. تو وہ آپ جب 6 سے مائنس کریں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا. غالباً آپ کا مسئلہ ہوا ہے طلوع کے اندر، اور وہی آپ سے ہوا ہوگا کہ آپ نے یہ 6:46 کو نکال لیا مثال کے طور پر. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہوگا؟ -12 لکھا ہوگا.
جے بھی غروب پہلے لکھ کیا ہوگا، اس کے بعد -12 لکھا ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مائنس کے اندر جواب آ جائے گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے 12 لکھنا، پھر مائنس لکھ کر پھر 6 46 5.83 اس طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا یہ کیا تھا، یہ تعدیل جھوٹ جس ٹائم نکالوں گے، جی جس ٹائم تعدیل النہار نکالی ہے تو اس کا سائن آ رہا ہے ساتھ مائنس کا، تو وہ مائنس میں ہی آ رہی ہے، مطلب سیکنڈ ہے اس کے، کچھ منٹ بھی نہیں ہے، سیکنڈ ہے، وہ مائنس میں آ رہے ہیں. وہ پھر آپ مجھے جب بھیجیے، اس سے کوئی چیز تو یہ آپ اس کی تصویر مجھے ہاں جی بھیجیے گا. بھیجی تھی آپ کو میں. چلیں انشاءاللہ میں اس کو دیکھ لوں گا. تو اب یہ جو تھا یہ ہمارا جیبی وقت تھا اور نجومی تھا. اب نجومی یہ سے جو اب 11 درجے 3 دقیقے 27 اشاریے ڈبل 31 چار، دقیقے 31 یہ جو دقیقے آیا 31 دقیقے، یہ جو آیا ہے یہ ہمارا تعدیل و نہار ہے، اور اس سے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ ہے وقت ہمارا جو تعدیل. سورج نے طے کیا. آپ یوں کہہ لیں کہ تعدیل نہار کا یہ درجے کی فارم ہے، بات ایک ہی ہے. یہ درجے ہیں اور یہ ٹائم منٹ سیکنڈز ہیں. کوئی صحیح بھی ہے. فارمولا اور حل یہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی فارمولا حل ہوتا ہے. میں آپ کو چلو ایک اور بات بھی بتا دوں سوال کے ذریعے کہ آپ کو نئی چیز سمجھ آئے گی. آپ جو بھی فارمولا لکھتے ہیں اس کے آخر میں آپ ڈیوائڈ بائی 15 کرتے ہیں. طلوع کا فارمولا حل کر لیں، غروب کا فارمولا حل کر لیں، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ڈیوائڈ 15 آتا ہے. جی جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ پورا فارمولا حل کر لیں اور ڈیوائڈ 15 نہ کریں تو یہ جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ درجے دقیقے کے اندر آئے گا. تو یہ اس طریقے سے جواب آتا ہے. اس کو پھر درجوں دقیقوں کو منٹس کے اندر بیان کرنے کے لیے پھر ہم ڈیوائڈ بائی 15 کرتے ہیں. تو یہ ڈیوائڈ 15 یہ کوئی سے بھی درجے ہوں تو ان کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور اس کی علت بھی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہم 15 سے ہی کیوں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ہر جگہ تھوڑی اگر آپ چاند کا نکال رہے ہوں گے تو چاند کے لیے آپ ڈیوائڈ 15 کریں گے نہیں، بلکہ وہاں پہ کچھ اور کریں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ایک گھنٹے میں کتنے درجے طے کرتا ہے. 11 کی بات میں یاد کریں جو پورا نقشہ آیا تھا، سورج 1 گھنٹے کے اندر 15 درجے طے کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پوری اس طرح فارمولا بنایا گیا ہے. تو اب آپ نے اس کو شرعی بنانا ہے، نجومی سے شرعی کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے اب آپ یہ کریں گے کہ آپ 4.5 منٹ طلوع میں مائنس کر دیں گے اور غروب میں پلس کر دیں گے. تو دیکھیں اب اس میں توجہ رکھیے گا، یہ 0 گھنٹہ لکھا، 4 لکھا اور سیکنڈ، یہ طلوع سے ہم نے مائنس کر دیا. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ انکسار کے لئے یہ کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں، اس کے ذریعے یہ جو نجومی تھا نجومی شرعی میں کنورٹ ہو جائے گا. ابھی ہر جگہ کے لیے 4.5 نہیں ہوگا، اس کے لیے کہ پوری میں نے مشق کی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں اس کو بھیج دوں گا کہ کس شہر کے اندر کتنا فرق پڑے گا. تو بعض شہروں کے اندر 3.5 منٹ کا ہوگا، بلکہ میں کچھ آپ بھی نکال سکتے ہیں کہ آپ اس کا ڈائریکٹ شہر سے نکال کر پھر نجومی طلوع سے اس کا فرق معلوم کر لیں گے، اس طرح معلوم ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ میں اس کا گروپ کا بھیج دوں گا. تو اس کے اندر یہ جو چھوٹا عرصے بلاد ہوں گے ادھر کے لیے ٹائم ہوگا، یعنی 4.5 سے بھی کم ہوگا. اور جو بڑے عرصے بلاد ہوں گے ہو سکتا ہے ان کے لیے 4.5 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. احتیاطی ہے جیسے کہ جب ہم اوقات نمازوں کا ہم دینا چاہ رہے ہوں گے، کسی کو نماز کے ٹائم بتا رہے ہوں گے تو اس کے اندر ہم یہ نہیں کریں گے. اس کے اندر پھر ہمیں وہی کرنا ہوگا کہ وہاں پر ہم اس کو طریقہ کار سے بالکل جو طریقہ ہمارا بتا رہے داڑھی شریف نکالنے کا وہ دیں، یا پھر اس کے اندر احتیاط کو مزید بڑھا دیں، 2-3 منٹ مزید بڑھا کر اس کو دے دیں. تو آپ نے طلوع کے اندر یا ان کے ساتھ مائنس کر لینا، غروب آپ نے پلس کر لینا. تو یہ جیبی وقت ہے. جیبی وقت کیا ہوتا ہے؟ جیبی وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر نہ تعدیل ایام ملائی گئی ہوں نہ تعدیل مروج ملائی گئی ہوں. جیبی وقت اگر سورج خط استوا پر ہو تو جیبی وقت کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے جو دن اور رات ہوں گے یہ برابر برابر ہوں گے، اور 6 بجے طلوع ہوگا 6 بجے غروب ہوگا، برابر برابر ہوں گے. لیکن جیسے ہی سورج تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد
یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نماز کی، یہ دن ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں، اور جب بلدی زوال یعنی کہ بلدی اوقات ہوں یا معیاری اوقات ہوں تو پھر اس کے اندر تو کافی عرصہ یعنی کہ پھر تو کافی زیادہ فرق آتا ہے، اس میں برابری کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ان تینوں گھڑیوں کی تفصیل ہم بالکل ابتدا کے اندر یعنی کہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس کے اندر ہم تینوں قسموں کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، کون سی کیوں بنائی گئی، کس طرح بنی، تو یہ اور جو جے بی وقت ہے اس کا ایک اور ٹائم جو ہے وہ کمپاس ٹائم بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ بعض کتابوں کے اندر آپ کو کمپاس ٹائم کے نام سے بھی ملے گا۔ یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ تو یہ ہمارا کل کا تھا، اب آج کا سبق ہم نے شروع کرنا ہے۔ کوئی کسی کا سوال ہے یہاں تک، ورنہ ہم آگے چلیں؟ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ جی پوچھیں۔ جی سوال کریں، اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، مائک بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ جو فارمولے کے اندر 6 اور 12 تھا، یہ ایک ہی رہے گا یا یہ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا؟ یعنی جے بی تم کے اندر بات کر رہے ہیں، جے بی 12 مائنس جو جے بی ضرور لکھنا تھا۔ جی جی۔ وہ تو ایک ہی رہے گا ہمیشہ۔ اور یہ 6 والا؟ جی 6 بھی ایک ہی رہے گا، 6 کے اندر پلس مائنس کا فرق آئے گا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ پلس کرنا ہے یا مائنس، یعنی کہ آپ کو پلس کرنا ہے مائنس کرنا ہے وہ آپ کو معلوم کرنا ہوگا۔ جی نا، آپ نے ابھی بزرگوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ مائنس وغیرہ کا اگر وہ دوبارہ دہرا دے تو، کہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ بزرگ مائنس وغیرہ نہیں لیتے، اور ہمارا کیا تھا اس کے اندر کیا تھا دوبارہ؟ بزرگان جو مائنس وغیرہ کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو علامتی مائنس ہوتے ہیں، میرے شخص کے اندر مائنس آ گیا یہ اس طریقے سے مائنس ہوتے تھے، بلکہ پھر وہ اس کے لیتے ہمیشہ پلس کے تھے، اور پھر وہ اس کے اندر جو طریقہ کار تھے، جو ان کے فارمولات تھے وہ ان کے مطابق بنانے کرتے تھے کہ جو نتیجہ وہی نکلتا تھا، یعنی کہ آج ہم جو حل کرتے ہیں اس سے بھی وہی نتیجہ نکلے گا، اور وہ جو حل فرماتے تھے اس سے بھی وہی نتیجہ نکلتا تھا۔ لیکن وہ پرانا دور تھا، پرانے طریقے کار تھے، تو وہ مائنس سے نہیں لیا کرتے تھے بلکہ فارمولے کو مائنس کے مطابق کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ غلط ہے۔ ہر ٹیبل مائنس میں آتا تھا جب بھی وہ نہیں دیتے تھے۔ جی جی نہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو ابھی تک ہم میلیشن سے معلوم کیا کرتے تھے وہ ہم لانگ ٹرم سے معلوم کرتے تھے، آج ہم انشاءاللہ ایک فارمولا پڑھیں گے جس کے ذریعے ہم خود ہی میلیشن کو معلوم کر لیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ تقریبی ہوگا، کیونکہ اصل جو میلیشن کا فارمولا ہے وہ اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو حل کرنے جائیں تو آپ کو پورا دن چاہیے صرف میلیشن ایک دن کی معلوم کرنے کے لیے، بہت طویل فارمولا ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو سورج کی حرکت ہے نا وہ ایک جیسی رہتی نہیں ہے، اگر وہ ایک جیسی رہنے لگ جائے 29 فروری کے چکر میں آئے، یعنی کہ جو سال میں کمی آتی رہتی وقت کو پورا کیا جاتا ہے، تو پھر تو یہ فارمولا بھی ہمارے لیے کارآمد ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وجہ وہی کہ فرق آتا ہے، اس کی وجہ سے یہ فارمولا کارآمد نہیں ہے، تو پھر ہمیں وہ تفصیل فارمول ہوں گے تو وہ تو ایسی بات ہے، اس کے اندر یہ بلا وجہ کہ انسان اپنا ٹائم کرنے والی بات ہوگی کہ اگر ہم اس کو حل کریں تو آپ نے اس میں نہیں جانا، اس کے غور و فکر نہیں کرنا، بس آپ یہ کہ اس کو آپ معلوم کر لیں کہ آپ کو تقریبی فارمولا بھی ہم معلوم کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے فرق بھی دیکھ لیں گے کہ کتنا فرق لانگ ٹرم سے اس کے اندر آتا ہے۔ دیکھیے پہلے تو ایک عمومی یعنی کہ یہ تقریبی کا بھی تقریبی سمجھ لیں کہ اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا لکھنا ہے، 23 درجے 26 دقیقے
لکھنا ہے یہ کیا ہے، یہ آپ کا میل اعظم ہے، وہ لکھنا ہے. اس کے بعد سائن لکھنا ہے بریکٹ اوپن 365، یعنی کہ جو سال کے ٹوٹل دن ہوتے ہیں ڈیوائڈ بائی 360. یہ آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے، اس کے اندر کوئی آپ نے فرق نہیں کرنا. ملٹی پلائی بائی ایام. اب ایام میں آپ نے دیکھیں تینوں جگہ ایام لکھا ہوا، ان ایام کے اندر آپ نے وہ دن لکھنے ہیں کہ اب تک سال شروع ہوئے ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں، یعنی کہ جو ابھی تک ایام گزر چکے ہیں 360 میں سے 365 میں سے وہ کتنے دن گزر چکے ہیں، وہ آپ نے یہاں پر اس کو تحریر کرنا ہوگا. تو پھر اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں شمالی، صرف شمالی علاقے میں جب سورج ہوگا تو آپ نے جب شمالی علاقے کے میل شمس کو معلوم کرنا ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے 23 درجے 26 دقیقے سائن بریکٹ اوپن. دیکھیں اب یہ جو ٹوٹل سورج جو شمالی علاقے میں رہتا ہے وہ 187 دن رہتا ہے، 187 187. تو اب آپ نے یہ لکھ لیا ڈیوائڈ 180، 360 درجے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا آدھا کر دیا، کیونکہ آدھا سورج شمالی علاقے میں رہتا ہے آدھا جنوبی، تو اس کا آدھا کیا ہوا 180 ملٹی پلائی بائی ایام. اب مثال کے طور پر آج تاریخ ہے 23 مئی، تو اب 23 مئی میں آج ہم حساب لگائیں گے کہ کتنے ایام گزر چکے ہیں، کیونکہ جو شمالی علاقے میں سورج کب آتا ہے 21 مارچ کو. 21 مارچ سے ہم آج تک کا حساب لگا لیں گے. اب 21 مارچ جو تھا وہ مہینہ تھا یعنی 21 مارچ کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ 31 کا ہوتا ہے. تو 21 مارچ سے وہ کتنے دن بن گئے، پورے 10 دن بنے. 10 دن بننے کے بعد اپریل کا پورا مہینہ 30 کا، تو یہ ٹوٹل 40 دن ہوئے. اور 40 دن کے بعد مئی کے بھی کتنے دن ہیں، آج 23واں دن، ادھر کتنے ہو گئے 63 دن ہو گئے. تو آئیے اب ہم اس کے وہ معلوم کر لیتے ہیں. جس دن نکال رہے ہیں وہ بھی دن شمار ہوگا؟ جی وہ بھی شمار ہوگا. اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ تقریبی ہے، اس کو حل کر رہے ہیں، اس کو آپ اس کا بھی شمار کر لیں. پھر ہم کیلکولیٹر کو کھول لیں. یہ دیکھیے ہم نے کیا لکھنا ہے 23 درجے 26 دقیقے، اس کے بعد سائن بریکٹ ہو گیا 187 ڈیوائڈ بائی 180. ایام کتنے بنے تھے 63. تو میل شمس جو آئی وہ 21 درجے 18 دقیقے آئی. تو آئیے اب اس کو ہم لانگ ٹرم میں چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جواب کتنے حد تک درست آیا. دن کا اوسط 12 بجے کا چیک کر لیتے ہیں. دیکھیے میل شمس کتنی آئی، یہ 20 درجے آئی اور 20 درجے 53 دقیقے، اور یہاں پر ہمارے پاس 21 درجے آئی. ایک دن کم کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. خیر وہ اتنا کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑ رہا. تو اب یوں دیکھ لیں کہ اب جو تقریباً فرق آ رہا ہے دونوں طریقوں سے ہی، تو وہ آدھے اس کا فرق آ رہا ہے، یعنی کہ آدھے درجے کا تقریباً فرق آ رہا ہے. تو یوں ہے کہ میرے شمس کا جب ہی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ
تقریبی فارمولا تھا، تو اس کے ذریعے بھی آپ میل شمس کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آپ نے کبھی بھی خدا را کبھی بھی اسلام نے نماز کے اوقات نکال کر عمل نہیں کرنا. یہ ایک صرف معلومات کے لیے تھا. اس کے علاوہ بھی کئی فارمولاز بیان کیے جاتے ہیں. اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں فارمولا آف سن ڈکلینیشن تو آپ کو بہت سارے فارمولاز مل جائیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام تقریبی ہوتے ہیں. تحقیقی کے لیے بہت بڑا فارمولا چاہیے. تو آج کا ہمارا یہ بھی جو ہم نے پڑھنا تھا یہ مکمل ہوا. اب ایک ہم نے نئی چیز آج پڑھنی ہے زبدۃ التوقید کے حوالے سے. یہ کتاب بھی میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ کی ہے. 2 منٹ کا ہم بریک لیتے ہیں. اس کے اندر آپ کتاب کو ایام کو شمار کرنا شروع کب سے کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ جب شروع ہوتا ہے علاقہ، یعنی کہ جب شمالی شروع کر رہے ہیں تو آپ نے وہ 21 مارچ سے شمار کرنا ہے. اگر آپ جنوبی شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ 23-24 ستمبر سے شروع کرنا ہے. وجہ یہ آتی ہے کہ فرق آ جاتا ہے. اب ہم 21 مارچ سے شمار کر رہے ہیں، تحقیقی اعتبار سے 21 مارچ کو ہو سکتا ہے وہ شروع ہی نہیں ہوا ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر لیپ ایئر آنے والا سال ہے، یعنی کہ اگلے سال 24 کا یعنی 29 کی فروری ہونے والی، اس سے پچھلا سال ہے یا اس سے پہلے کے کچھ ایام ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے جو سورج کا جو فرق بڑھ چکا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ فرق آ چکا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہی فرق آتا ہے دن کو شمار کرنے میں. اور یوں کچھ ہم نے جو 188 دن لکھے تھے کہ سورج اتنے ایام شمال میں رہتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے. کبھی 187 سے تھوڑا کم ہو جائے گا، کبھی 187 تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. تو اگر یہ تمام چیزیں ہم تحقیقی ڈال دیں تو پھر ہمارا جو جواب ہو جائے گا وہ بھی تحقیقی ہو جائے گا. دوسرا پھر وہ کہ 23 / 26 ہم نے لکھا، تو 23 / 26 بھی یہ تحقیقی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ دقیقے آگے پیچھے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر تحقیقی لیا جائے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہمارا میل شمسی تحقیقی جواب دے گا. جی کوئی اسلام بھائی کچھ کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے کتاب گروپ میں سینڈ کی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا اس کا دیکھیں، زیارت کریں. میں انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر پھر ہم دوبارہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آ جائیے سبق کی طرف. یہ ہے زبدۃ التوقید. آیت مبارکہ تحریر ہے فرنٹ پیج پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر کیا ہوا فریضہ ہے. مشتاقان توقید کے لیے جواہر و یواقیت. جواہر و یواقیت یہ موتیوں کو کہتے ہیں، یعنی زبدۃ التوقید. زبدہ مکھن کو کہتے ہیں، یعنی توقید کا مکھن. اگر لغوی اعتبار سے بات کریں یعنی کہ توقید کی جو کیونکہ مکھن جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک سمجھ لیں کسی بھی چیز کی فائنری فارم کیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ فائن کرتے رہے یعنی کہ جیسے کہ کوئی بھی فیولز ہوتے ہیں، فیولز کو آپ فائن کرتے رہتے تو چوتھی پانچویں دفعہ میں جا کے وہ فیول بنتا ہے. اس طرح جب آپ فائن کرتے رہے تو کسی چیز کا ایک آتا ہے. اسی طریقے سے دودھ ہے، دودھ کو پھر آپ دہی بنتی ہے، دہی کی لسی، لسی سے پھر مکھن، اور یوں اس طرح کی پوری تفصیلی جو اس کی تفصیل سے جانتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا. بہرحال جو یہ اس کی بالکل ایک فائنری فارم ہوتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کا نچوڑ نکال کے جو آخر بچتا ہے نا وہ زبدہ کہلاتا ہے. تو کسی بھی چیز کا جو بالکل آخری خلاصہ اس کو زبدہ بولا جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے اس کا نام یہاں پہ انہوں نے مصنف نے رکھا زبدہ توقید، یعنی توقید کا خلاصہ. مؤلف حضرت بحر العلوم مفتی سید محمد افضل حسین مولگیری قدس سرہ العزیز. تو حضرت ویسے مفتی مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تو جامعہ تھا، اس کے اندر آپ مفتی بھی رہے. اور پھر اس کے بعد کیونکہ جب انڈیا یعنی کہ جب تقسیم کاری نہیں ہوئی تھی، جو پورا بر صغیر ایک ساتھ ہی تھا، تو وہاں جب آپ بریلی شریف کے اندر قیام پذیر تھے وہاں پر آپ مفتی بھی تھے. پھر جب پاکستان بنا یوں سارا معاملات ہوئے تو پھر آپ ہجرت فرما کر فیصل آباد تشریف لائے. فیصل آباد تشریف لانے کے بعد کچھ عرصہ وہاں پر قیام فرمایا. اس کے بعد پھر آپ سکر تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر دوبارہ فیصل آباد بھی ایک دو دفعہ معاملہ ہوا.
پھر آخر کے اندر پھر آپ کی جو آرام کا آخری ولی وہ سکر کے اندر آج بھی آپ کا مزار مبارک موجود ہے. جی کوئی کچھ کہہ رہے تھے؟ پھر حضرت کی دیگر کتابوں کے نام تحریر الجواہر الصافیہ، زبدۃ التوحید، مع لغارتھم، منار التوحید، مفتاح التہذیب، تہذیب، شرح تہذیب. یہ ایک منطق کی کتاب ہے جو درس میں تعلق رکھنے ان کو معلوم ہوگا تو حضرت نے اس کے اوپر شرح تحریر فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے بدایت الحکمت، یہ فلسفے پر کتاب ہے. مصباح المنطق، یہ منطق کے اوپر ایک اور کتاب ہدایت المنطق. تکمیل الصرف، ہدایت الصرف، وراثت النحو. اس طرح یہ نحو کے اوپر کتاب مرقات الفرائض، یہ وراثت کے حوالے سے عمدۃ الفرائض، یہ بھی آپ کی کتاب. توضیح الافلاق، جو آپ کو جس کو پہلے ٹیسٹ جو ابتدا کے اندر آپ پڑھ چکے حضرت کی کتاب توضیح الافلاق. یہ ہدایت التقویم، تقویم یعنی کہ جو سال ہے، سال مہینے تاریخیں جو چلتی ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھی حضرت کی کتاب ہے ہدایت التقویم، اور بہت جامع کتاب ہے. صبح و شفق، صبح شفق، یہ آپ نے صبح اور شفق کے حوالے سے معلومات کیسی ہوتی ہیں، کتنے درجے پر ہوتی ہیں اس حوالے سے. لاؤڈ اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر کچھ عرصہ پہلے اگر آپ جائیں یعنی کہ 20 سال عرصہ پہلے تو ہو سکتا ہے ہند والے جو ان کو تو ابھی بھی معلوم ہو کہ ان کے ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ والے معاملات جاری ہیں. کیونکہ اکثر علماء کا جو کچھ ہم پہلے جاتے تو وہاں پر ان کا موقف یہی تھا کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نماز جائز نہیں ہے. اور وہ دلیلیں دلیلیں دی جاتی ہیں کہ آواز جو ہماری مائک سے جانے کے بعد یعنی ہوتا یہ ہے کہ چلیں کچھ دیر ہم اس کے اوپر ہی گفتگو کر لیتے تو آپ کی یہ فقہی مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. پرانی جو تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ جو ہم مائک کے اندر کبھی کچھ کہتے ہیں تو مائک میں جانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ مائک کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے ایمپلیفائر وغیرہ، تو وہ اس مائک کو جو یعنی کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہماری آواز سے ہماری آواز پھر بن جاتی ہے مشین کے اندر. ورنہ تار، اب آپ خود ہی سوچیں کہ تار کے اندر آواز کیسے جائے گی. اب ہماری آواز تار تک سے جا کر اسپیکر میں جاتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری مائک کے اندر جو ایمپلیفائر وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ ہماری آواز کو مشینری ساؤنڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، مشین کی فارم میں یعنی کہ تار والی فارم میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے. پھر دوبارہ پھر اس طریقے سے وہ اسپیکر تک جاتا ہے. اسپیکر میں جانے کے بعد پھر دوبارہ وہاں پہ سسٹم لگا ہوتا ہے جو پھر جیسی جو متکلم کی آواز تھی، بولنے والے کی آواز تھی، اسی کی طرح آواز کو پھر باہر نکال دیتا ہے. تو وہ جو علماء تھے، محققین تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیچ میں عمل ہوا نا ایمپلیفائر کا، تو یہ جو تھا یہ غیر ہے، امام کا غیر ہے. تو یہ جو اب آواز نکل رہی ہے یعنی کہ اب یہ جو اسپیکر پر جو آواز نکل رہی ہے مشینری آواز کے بعد، تو یہ وہی آواز نہیں ہے جو امام کی آواز تھی، اس کے اندر تبدیلی آ گئی. لہٰذا جو لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی ہے اس کے اوپر اقتدا کرنا درست نہیں ہے. لیکن پھر بعد کے اندر کافی علماء کرام نے اجازت دی اور شاہ فرمایا کہ جب ضرورت ہو یعنی غیر اگر ضرورت نہ ہو پھر تو بغیر لاؤڈ اسپیکر ہی کے افضل ہے نماز، اور جب ضرورت ہو تو پھر اس صورت کے اندر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور ہمارے یہاں پر اسی کے اوپر اکثر عمل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا رسالہ ہوگا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے جواز کا فتویٰ پڑھ دیا یا عدم جواز کا دیا ہے، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے. یہ آپ اس کے اندر یہ اس کا خطبہ ہے: الحمدللہ العلیم الحکیم الذی خلق الانسان وآتاہ الحکمۃ وعلمہ البیان وجعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وفرض الصلاة علی المؤمنین کتابا موقوتا. خیر اگر خطبے پر ہی گفتگو ہو تو بات کافی طویل ہو جائے گی کہ اس کے اندر جو بلاغت کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ خطبہ جو ہوتا ہے نا، خطبہ جو مصنف لکھتا ہے تو وہ اپنے علم کا ایک باقاعدہ اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن خطبے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ مصنف کے اندر علمی کتنے دانے ہیں، کہ اس کے اندر علمی اس کی شان و شوکت کس طرح کی ہے. تو اس میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو مصنف ذکر کیا. مثال کے طور پر وفرض الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا اس سے پیچھے والی آیت ہی آپ لے لیں، وعلمہ البیان، یہ قرآن پاک کی طرف اشارہ کر دیا، اسے تلمیح کہتے ہیں بلاغت کے اندر، صنعت تلمیح. اور وجالت، یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اکثر درس عامی والے تو ان کو سمجھ بھی آ جائے گی اور ان کو مزہ بھی آئے گا، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اضافی باتیں کر دی ہیں. وجعل فی السماء بروجا، یہ بھی تلمیح کہلائے گی. تلمیح یہ کہتی ہوتی ہے کہ
کہ اپنے کلام کے اندر قرآن و حدیث میں سے کسی کی طرف اشارہ کر دینا اپنے کلام کے ذریعے، یا کچھ نہ کچھ اقتباس کر لینا. اب علمہ البیان، یہ دیکھیں سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہو گئی، وجعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، یہ بھی اسی طرح آیت کی طرف اشارہ ہو گیا. وفرض الصلاۃ، یہ دیکھیں آیت کی طرف اشارہ ہو گیا. اور پھر کیا تمام کے تمام اپنے کتاب اور آیتیں بھی وہ لے کے آئے کہ جو آپ کے موضوع سے تعلق رکھتی تھیں. تو یہ براعت استحلال کہلاتا ہے، صنعت براعت استحلال کہلاتی ہے کہ جو آگے بات آنی چاہیے ان کے حوالے سے مقدمے کے طور پر خطبے کے اندر ان کو چیزوں کو ذکر کر دیا جائے، اور پھر وہ بھی اپنے لغوی معنی کے اندر. اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ لیں، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلُ السَّلَامِ عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَىٰ آلِهِ مَصَابِيحِ الدُّجَىٰ وَصَحْبِهِ نُجُومِ الْاهْتِدَاءِ وَرَثَةِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنبِيَاء. اب نجوم الاہتداء کے اندر حدیث پاک کی بھی طرف اشارہ ہے تو تلمیح ہو گئی، کیا کہ اصحابی کا نجوم. اب یہ والی جو حدیث پاک ہے اس طرح کی اور دیگر بھی ہیں، اس حدیث پاک کی سند پر تو سے کلام ہے، اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ ہے جس کے اندر یہ والا مفہوم ملتا ہے. تو اب کیا ہے وہ ہو گیا. دوسرا پھر نجوم الاہتداء کو کتاب کے مطابق لایا گیا کہ کتاب میں ستاروں اور ان چیزوں کی بات ہوگی، تو نجوم اس میں مناسبت سے بھی آ گیا اور صحابہ کی صفت بھی آ گئی جو کہ حدیث میں بیان ہوئی، تو تلمی بھی ہو گیا، براعت استحلال بھی ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ خطبہ بہت ہی شاندار اور بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ اصطلاحات ذکر فرمائی ہے، یہ اصطلاحات آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو اب تک استعمال کی تھی وہ مختلف تھی نا، تو اب یہاں پر ایک نئے ناموں کے ساتھ آ رہی ہے. اصطلاح کا نام نیا ہے، اصطلاح نہیں ہے. اب آپ یاد کریں اثر کا وقت حل کرتے ہوئے آپ ایک چیز حل کرتے تھے عرض مائنس میل، جس کا جواب آپ رکھتے تھے بعد سمتی بوقت زوال. دیکھیں یہ وہی چیز ہے، بعد فوقانی کہتے ہیں بعد سمتی بوقت زوال. اس کا طریقہ کیا ہے نکالنے کا؟ عرض البلد و میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہو تو عرض البلد و میل شمس کا تفاوت لیں گے. دو میں سے کوئی شمالی اور کوئی جنوبی ہو، یعنی کہ کوئی ایک شمالی ایک جنوبی ہے تو دونوں کا مجموعہ لیں گے. کرنا وہی ہوگا کہ مائنس نہیں لگانا. تفاوت جب بھی کریں گے نا تو تفاوت کرنے میں ایک چیز کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ بڑے سے چھوٹے کو گھٹائیں گے، مائنس کا اعتبار نہیں کرنا، جیسا کہ میں آپ کو پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بزرگان دین مائنس کا اعتبار نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ کے پاس اب آپ نے یہ دیکھنا شمالی ہے جنوبی ہے، دونوں شمالی ہیں یا دونوں جنوبی ہیں تو آپ تفاوت لیں گے، یعنی کہ تفاوت کا مطلب ہوتا ہے بڑے سے چھوٹے کو مائنس کر دیں گے. اب جو بھی بڑا عرض بلد بڑا ہوگا تو عرض بلد لکھ کر مائنس میل شمس کر دیں گے، میل شمس بڑا ہوگا تو میل شمس مائنس عرض بلد کر دیں گے. اس کے بعد دو میں سے کوئی یعنی کہ ایک شمالی ہے دوسرا جنوبی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوگا تو دونوں کا مجموعہ لیں گے. آپ اگر فارمولے پہ غور کریں بعد سمتی بوقت زوال کے اندر عرض مائنس میل فارمولا تھا. دیکھیں اگر عرض بلد بھی پلس میں ہو اور میل شمس بھی پلس میں ہو تو اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پہ 25 درجے عرض بلد ہے 23 درجے میل شمس ہے تو کیا کرتے تھے ہم، وہاں پہ مائنس ہی ہو جاتا تھا نا، دو جواب آتا تھا. یہاں بھی آپ ہی کریں گے تفاوت لیں گے. اچھا اگر کوئی ایک کے ساتھ مائنس، مثال کے طور پہ میل شمس مائنس میں ہو تو ادھر کیا تھا، ہم دو مائنس لکھ دیتے تھے، ایک فارمولے کا مائنس لکھتے تھے اور ایک میل شمس کے ساتھ جو مائنس ہوتا تھا اس کو لکھتے تھے. تو کیا ہوگا مائنس مائنس پلس بن جاتا تھا. ہم کرتے نہیں تھے، فارمولا کیلکولیٹر خود ہی کر دیتا تھا، تو پلس کر دیتا تو جواب اس طریقے سے آتا تھا، تو نتیجہ یہی نکلتا تھا. اسی طرح آگے میل شمس منفی ہو تو عرض البلد. اب دیکھیں منفی بزرگان دین کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے، منفی سے مراد مائنس نہیں ہے، منفی سے مراد یہ منفی اپنے لغوی معنی میں یعنی نفی، کچھ بھی نہ ہو، زیرو. منفی ایک تو ہمارا استعمال ہوتا ہے کہ ہم اس کو مائنس شمار کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی، مائنس منفی 2 ہے منفی 3 منفی 4، نہیں یہ منفی نہیں، منفی اپنے لغوی معنی میں ہے یعنی کہ زیرو. تو میل شمس زیرو ہوگا تو عرض بلد ہی منف بعد فوقانی بن جائے گا. عرض البلد منفی یعنی زیرو ہو تو میل شمس ہی بن جائے گا، اور دونوں منفی ہوں دونوں زیرو ہو تو پھر بعد فوقانی کیا ہوگی، صفر ہوگی. بعد تحتانی یہ بعد سمتی بوقت نصف اللیل، فوقانی نصف النہار اور تحتانی نصف اللیل. نصف اللیل آپ نے آج تک ابھی تک استعمال نہیں کی کیونکہ آپ کا اس میں کوئی استعمال آیا نہیں. اب جو یہاں پر تھا الٹ ہو جائے گا، جہاں پر تفاوت لے رہے تھے وہاں پہ مجموعہ لیں گے، اسی طریقے سے اس کو الٹ کر دیں گے. یہ بعد تحتانی تھا.
بعد کوکب کہتے ہیں بعد سمتی کو. صبح عشاء کے وقت کتنی ہوتی تھی؟ 108 درجے. طلوع غروب کے وقت 90 درجے 49 دقیقے. ہم تو جو استعمال کرتے آئے تھے وہ تو 50 دقیقے استعمال کرتے تھے، لیکن یہاں پر 49 دقیقے لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرانی تحقیق تھی. پرانی تحقیق ابھی ہم انکسار کی کتنے لیتے ہیں؟ 34 دقیقے. لیکن پرانے تحقیق یہ تھی کہ جو انکسار ہے وہ 33 دقیقے ہے. تو وہ اسی کے اعتبار سے ہے نا پہلے نکالا جاتا تھا. اب جدید تحقیق ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے گا. مثل اول و ثانی کے وقت بودھ کوکب دریافت کرنے کے لیے جداول بودھ کوکب بوقت مثل اول و ثانی دیکھیے. زیادہ سے زیادہ آپ معلوم ہے کہ آپ مثل اول مثل ثانی ہمیں ڈائریکٹ کوئی معین اس کی مقدار مراد نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس کو فارمولاز کے ذریعے نکالنا ہوتا ہے. تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہے. پرانا طریقہ تو اس کے اعتبار سے. کوکب ستارے کو کہتے ہیں. کوکب سیارے کو کہتے ہیں. یہ پلینٹ کو. جی جی. لیکن خیر یہاں پر کوئی اس طرح پلانٹ تو معنی میں نہیں ہے، مجموعہ کا پلانٹ ہے. کیونکہ کوکب ویسے یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے وہ سورج کے لیے ہو رہا ہے. تو سورج کو سیارہ نہیں ہے بلکہ ستارہ ہے. لیکن یہ کہ لغوی اعتبار سے ایک اصطلاح جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ویسے جو نجم ستارے کو کہتے ہیں، کوکب سیارے کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے الکوکب التابع، وہ پھر ذیلی سیارہ کہلاتا ہے. جی آپ کو کچھ سوال میں کچھ کہنا ہے؟ یہ جو بڑے سے چھوٹے کی طرف جانا ہے اور مجموعہ لینا ہے، یہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کہ اس میں کیسے کریں. دوبارہ کہیں، آپ کی آواز بہت سلکی آ رہی ہے. مجموعہ کس میں لینا ہے اور چھوٹے سے بڑے کی طرف کس میں جانا ہے، یہ ذرا اس کی دوبارہ ڈیٹیل بتا دیں. جی بات کریں. عرض بلد اور میل شمس دونوں شمالی ہوں یا دونوں ارضن یعنی کہ جہتن یکساں ہے نا، جیسے کہ پیچھے بات آئی تھی یہاں پہ بھی اسی طریقے سے گفتگو ہے. جہتن یکساں ہوگا تو پھر آپ نے تفاوت لے لینا ہے، یعنی بڑی مقدار سے چھوٹی مقدار کو مائنس کر لینا ہے، گھٹا لینا ہے. تو اب عرض بلد چاہے زیادہ ہو یا میل شمس زیادہ ہو. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مخالف ہے، یعنی کہ جہتن مخالف ہے، تو پھر اس صورت کے اندر دونوں کو آپ جمع کر لیں گے، پلس کر لیں گے. اور میل شمس زیرو ہوگی تو عرض بلد ہی بود فوقانی بن جائے گا. عرض بلد زیرو ہوگا تو میل شمسی بود فوقانی بن جائے گا. ظاہر سی بات ہے آپ مائنس زیرو کریں گے تو جواب وہی آئے گا. اور دونوں منفی ہوں تو صفر، یعنی کہ دونوں ہی منفی ہے تو پھر بود فوقانی ہی زیرو ہو جائے گی. تو پھر یہ بود کوکب تو گیا نصف المجموع کس بود فوقانی پلس. جی اگر کوئی کچھ کہہ رہے ہیں تو کہہ لیں. اور ٹیسٹ کی بھی خبر سن لیجیے، بتانا دے گا یہ بھی. انشاءاللہ جو ہمارا دوسرا ٹیسٹ ہوگا وہ اتوار کے دن ہوگا، جو یہ اتوار آ رہا ہے. یعنی کہ تاریخ بنے گی غالباً 28 تاریخ ہوگی، 28 مئی. تو اس کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا. جی 28 مئی ہے. اس کے اندر جو اس دن تک پڑھایا جائے گا، یعنی کہ جمعرات تک پڑھائی ہوگی ہماری. پھر اسی طریقے سے جیسے پہلے ہوا تھا تو کہ 2 دن ہماری چھٹی تھی، تو جمعہ ہفتہ ہماری چھٹی ہوگی جس میں آپ تیاری کریں گے. اس کے بعد اتوار کو 2 سے 5 کے درمیان ٹیسٹ ہوگا. لیکن اب جو صورت ہوگی وہ یہ ہوگا کہ 2 سے 5 ہی میں ٹیسٹ ہوگا. پہلے جس طرح ہوا تھا کہ رات تک چل رہا تھا، اس طریقے کی صورت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس طریقے سے 2 سے 5 کے درمیان ہمارا ٹیسٹ ہوگا. جی بھائی 28 میں تو پاکستان کا یوم تقریر سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کا یوم تکبیر ڈے ہے. کون سا ڈے ہے؟ یوم تکبیر 28 مئی پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا. تو پھر اس کا مطلب ٹیسٹ سے کیا تعلق کرے گا؟ اس کے آپ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ ہوگی، یعنی کہ اتوار کا دن ہے، کوئی اسکولس وغیرہ بھی آف ہی ہوں گے. آپ کے
مکمل بات کہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر کچھ اس کے اندر ایسی اگر 19-20 کرنے کا ہوا تو پھر کر لیا جائے گا. ویسے جو ہے بتا تھا ٹیسٹ کی تاریخ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کے اعتبار سے کیا جائے گا نا تو پھر ہمیں جتنے طلبہ ہوں گے اتنے ہی دن ہو سکتا ہے ٹیسٹ رکھنا پڑ جائے. تو یہی ایک تاریخ دی جاتی ہے. بہرحال اگر کسی کا واقعی کوئی عذر ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ہم اس آگے پیچھے ٹیسٹ کر لیں گے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ واقعی عذر وہ اپنا عذر بیان کرتا ہے یا ٹائمنگ کا عذر ہے مثال کے طور پر 2 سے 5 کے درمیان نہیں ہوگا. اصل وجہ کیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مجھے بول دیتا ہے نا کہ آپ کا میں 2 سے 5 کے درمیان نہیں دے سکتا, میں 6 سے 8 کے درمیان ہوگا, تو پھر یہ کہ میرا ذہن میں ہوگا کہ فلاں طالب علم نے 6 بجے دینا ہے تو میں 6 بجے اپنا واٹس ایپ آن کر لوں گا. لیکن اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پورے دن میں جس کا بھی کہہ دیتا ہوں پھر مجھے بار بار واٹس ایپ چیک کرنا پڑے گا کہ بھائی ابھی تو کسی نے نہیں آ گیا, تاکہ کسی کا ٹائم کا مسئلہ نہ ہو جائے. تو وہ ظاہر سی بات ہے پورے دن آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر بندے کی ایک اپنی مصروفیات ہے, تو ہر وقت پھر آن لائن لینا یہ آزمائش ہو جاتی ہے. پچھلی ایک دفعہ میں تجربہ ہو چکا تھا. پھر دوسرا یہ ہو رہا تھا کہ جو صبح میں دے بھی سکتے تھے اب وہ انہوں نے سستی کی نا کہ یار چلو تھوڑا اور پڑھ لیں تھوڑا اور پڑھ لیں, تو آخر تک اس کو لیٹ بھی کیا. بعض نے رات کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ 12 بجے بھی رات کے ٹیسٹ کو لیا ہے سالو کرنے کے لیے, پھر ان کے رات کو 2 بجے تک ان کے رپلائی وغیرہ آئے. اس طریقے کی صورتحال ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کا حضور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی وجہ سے تو رخصتیں دی جاتی ہیں. اگر کسی کا ہوگا تو انشاءاللہ مجھے پرسنل پہ میسج کر دے, تو پھر انشاءاللہ جو بھی اس کی صورتحال ہوگی تو وہ عرض کرتی جائے گی. کلیئر ہے یہ ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ اور کہنا ہے تو پھر ورنہ ہم سبق کی طرف چلیں. ٹھیک ہے. نصف المجموع بعد فوقانی اور بعد کوکب کو جمع کر کے جو جمع کریں گے تو آپ کے پاس اس کے بیچ میں ایک سمجھ لیں ایک اور چیز بھی آ جائے گی, وہ ہے مجموع یا حاصل جمع کہہ لیں کہ بعد فوقانی اور بعد کوکب کو جمع کر لیں گے. یہ فی الحال اب اسے سن لیں, اس کی مشق آئے گی آگے پورا باقاعدہ. بعد کوکب اور بعد فوقانی کو آپ جب جمع کر لیں گے تو آپ کے پاس نکل آئے گا مجموع. مجموع کو پھر آپ ڈیوائڈ بائی 2 کر دیں گے, یعنی آدھا کر دیں گے تو نصف المجموع بن جائے گا. اس کا ہی طریقہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی بعد فوقانی اور بعد کوکب دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کیجیے. خارج قسمت, قسمت کہتے ہیں تقسیم کرنا اور خارج کہتے ہیں جواب کو. جو تقسیم کا جواب آئے گا ڈیوائڈ کا جو جواب آئے گا وہ نصف المجموع ہوگا. پھر نصف المجموع مائنس بعد کوکب مائنس نصف المجموع کر دیں, یعنی کہ بعد کوکب میں سے نصف المجموع کو کم کر لیجئے تو حاصل و تفریق نکل آئے گا. پھر حاصل الجمع کوسائن پلس کوسائن ارض, حاصل الجمع یعنی میل شمس اور ارض بلد کی کوسائن کا مجموعہ. اس طریقے سے یہ محفوظ اعظم ہے, ان کے پورے کے پورے جداول ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہوتے ہیں جن کی ہمیں فی الحال حاجت نہیں ہے. صرف ایک تعارفی طور پر ہم نے اس کو پڑھا تھا, تفصیلی طور پر انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو لیول 4 کے اندر پڑھیں گے. پھر یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے تو ایک تعدیل مروج کے حوالے سے قواعد کو بیان فرمایا ہے, برما کا, پاکستان کا, ہند کا. یہ دیکھیے کہ یہ طلوع و غروب کے قواعد, اب ان کو ہم پڑھ کیوں رہے. ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اس سے اوقات نکلیں گے وہ تقریبی اوقات نکل آئیں گے جو یہ فارمولا آپ حل کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے کہ بزرگان دین علیہ الرحمن نے جو قواعد کو استعمال کیا کرتے تھے ہم ان کو استعمال کریں, تو اس سے کیا ہے کہ اگر ہم اچھی نیتیں کریں تو امید ہے کہ ہمیں ان حضرات کی برکتیں حاصل ہیں. اگر بزرگان دین کی برکتیں حاصل ہو گئی تو یقیناً ہمارا بیڑا ہی پار ہے کہ مقبولہ بھی ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی جو مشکلات تھیں ان کا اندازہ ہو کہ کس طریقے سے وہ اس کو نکالا کرتے تھے. ابھی بھی آسان ہے, اس دور کے اندر وہ کتنی مشکلات سے ہمارے لیے وہ اتنے علم کو پھیلایا کرتے تھے. اور پھر ہم اپنا وہ ایک جائزہ لیں کہ اگر ہم سے مثال کے طور پر کوئی مشق نہیں ہو پا رہی ہوتی, اس میں آزمائش ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اتنا کچھ گھنٹہ لگ گیا ہے 2-3 گھنٹے لگ گئے, تو ہم اتنا ایک ٹینشن لے آ جاتے ہیں یا سوچتے ہیں مشق کو نہیں حل کرنا. وہ بزرگان دین کی کسی خدمات تھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح امام محمد علیہ الرحمہ کے حوالے سے تھا کہ آپ پوری رات مطالعہ فرمایا کرتے تھے. کوئی عرض کرتا سو جائے تو ارشاد فرماتے تھے یہ پوری امت تو اس بات پہ سو رہی ہے کہ امام محمد جاگ رہے ہیں. امام محمد کس کے سہارے پر سو,
تو حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی پوری پوری زندگیاں صرف کی اور ہمارے لیے علموں کو زندہ کیا اور ان کی بقا نصیب کی. لیکن آج بات وہ ہے کہ ہم وسائل کے زیادہ ہونے کے باوجود، آسانیوں کے بڑھ جانے کے باوجود ان کو پڑھ تک نہیں پا رہے. کمال تو یہ ہے نا کہ ہم ان کو پڑھ ہی نہیں پا رہے. حل کرنا، ان کو آگے پھیلانا تو دور کی بات ہے. ہم ان کو کما حقہ پڑھ لیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کے دور کا ہمارے لیے ایک، یوں سمجھے کہ کیا کہیں اس کو، ہمارے لیے ایک بڑھ کر ایک کامیابی ہوگی تنزلی اعتبار سے کہ ہم نے کم از کم اس کو پڑھ لیا. ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ بزرگان دین نے جو وراثتیں چھوڑی علمی، ان کو ہم جس طریقے سے پھیلانا چاہیے تھا اس کو ہم پھیلاتے. تو یوں بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات کے ذریعے وہ اپنی نشروں کو کیا کرتے تھے. دیکھیے اس کا دوسرا پہلا قاعدہ، سیکنڈ عرض بلد، سیکنڈ میل شمس، سائن نصف المجموع، سائن حاصل تفریق. ان تمام کو آپ نے جمع کر لینا. جمع کرنے کے بعد پھر جدولی اوقات سے ان کے وقت نکالنے، پھر تعدیل ایام زیادہ کریں. تعدیل ایام وغیرہ جس طریقے سے جی بھی وقت نکل آتا تھا اس کو یوں حل کرتے ہیں. تو آئیے اس کا ہی جدید طریقہ، یعنی کہ کس طریقے سے آپ اس کو لکھ کر کریں گے، اس کو ہم طریقہ دیکھ لیتے ہیں. یکم اپریل 2021 کا یہ فائل بنی ہوئی ہے، تو فی الحال اسی کو دیکھ لیں. جواب تو وہی نکل رہا ہے. عرض بلد 24 درجے 54 دقیقے، طول بلد 67 درجے 4 دقیقے، میل شمس 4 درجے 31 دقیقے شمالی ہے. اور تعدیل ایام 0 گھنٹے 3 منٹ 58 سیکنڈ زائد. اب دیکھیں بعد فوقانی کا فارمولا کیا لکھا ہوا ہے، عرض مائنس میل. وہ جو طریقہ تھا وہ سارا کا سارا ہم نے دیکھیں کہ عرض بھی ہمارا شمالی ہے اور میل بھی شمالی ہے. تو ہم نے کیا لینا ہے، عرض میل جہتاً یکساں ہو تو تفاوت یعنی فرق لینا ہے. عرض بڑا تھا 24 درجے 54 دقیقے تھا، میل شم 4 دقیقے تھی، تو ہم نے اس کو مائنس کر لیا. آپ دماغی طور پہ بھی کر سکتے ہیں کہ 54 میں سے 31 مائنس کریں گے تو کیا جواب آئے گا، 23، اور 24 میں سے 4 کریں گے تو 20. 20 درجے 23 دقیقے آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اس طریقے سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. اور اگر یوں صورت آ جائے کہ دونوں جہتاً مخالف ہوں تو اس کے بعد وہ آئے گا تو آپ اس کا پھر مجموعہ لے لیں گے. اس کے بعد بودھ کوکب، اگر آپ طلوع و غروب کی حل کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ بودھ سمجھے 90-50 ہی لیں گے، 90-49 نہیں ہوں گے. اور اگر یہ کہ اگر آپ صبح و عشاء کی مثال حل کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ بودھ کوکب کے اندر 90 درجے 50 دقیقے لگا دیں اور 108 لگا دیں اگر آپ صبح عشاء کو حل کر رہے ہیں. اور اگر طلوع غروب کو حل کر رہے ہیں تو 90 درجے 50 دقیقے لگا دیں. پہلے ہم طلوع معلوم کر لیتے ہیں. طلوع کے اندر سب سے پہلے اب آپ نے بودھ کوکب، بودھ فوکانی، آپ سے سمجھائیے گا آپ نے کیا بیان کیا، کیا عرض کرنا ہے. جو بھی آپ نے بیان کیا. یہ آپ پلس مائنس کا کہہ رہے ہیں. جی جی، یہ جو بیان کیا آپ نے، میل مائنس عرض جی، بودھ فوقانی. بودھ فوکانی یوں نکلے گی کہ اس کا قاعدہ ہے، آپ چیک کریں گے کہ یہ دونوں جہتاً یکساں ہیں یا مخالف ہے. اگر جہتاً یکساں ہوتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر آپ تفاوت لیں گے، یعنی کہ بڑے عدد سے چھوٹے کو مائنس کریں گے، بڑی ویلیو سے چھوٹی کو مائنس کر دیں گے. اور اگر یہ دونوں مخالف جہتاً مخالف ہے، یعنی عرض بلد پلس شمالی ہے، میل شم جنوبی ہے، یا میل شم شمالی ہے عرض بلد جنوبی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر آپ ان دونوں کو جمع کر دیں گے، دونوں کا مجموعہ لیں گے. بودھ کوکب وہی بودھ سمتی ہے، جو نماز حل کر رہے ہوں گے آپ اس کی بودھ سمتی لے لیں گے. اب آپ نے پہلے طلوع کا وقت معلوم کرنا ہے. اس کے اندر ایسا ہوگا کہ آپ پہلے طلوع کا الگ سے معلوم کریں گے، غروب کا الگ سے معلوم کریں گے. تو پہلا آپ نے سب سے پہلے میزان لکھنا ہے. میزان کے اندر آپ کس طرح ہوگا کہ آپ بودھ فوکانی پلس بودھ کوکب کریں گے. تو دیکھیں بودھ فوکانی تھا ہمارا 20 درجے 23 دقیقے، اور بودھ کوکب بودھ سمتی تھی 90 درجے 50 دقیقے. تو ہمارے پاس جواب آ گیا. لیکن نصف المجموع نکالنا ہے. نصف المجموع میزان ڈیوائڈ بائی 2. تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، اس کو دماغی بھی حل کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ وقت کی بچت کرتے ہوئے کیلکولیٹر سے بھی اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد حاصل تفریق نکل جائے گا.
بود کوکب لکھیں گے, بود کوکب کے اندر نصف المجموع مائنس کریں گے. یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بھی ویلیو آگے پیچھے ہو جائے. اس کے اندر اگر ایک بھی ویلیو آگے پیچھے ہو گئی تو پھر آپ کا آخر تک جواب غلط ہی آتا جائے گا, کیونکہ ایک کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک کر کے اس کے اوپر بنیاد چلتی جا رہی ہے. پھر حاصل و تفریق نکل آیا ہمارے پاس. حاصل و تفریق کا پھر اب کیا کرنا ہے, اب یہ چیزیں نہیں, اب آپ نے لوگارثمی سیکنڈ یا قاطع عرض نکالنا ہے. قاطع عرض کہنے سے, قاطع عرض کا یہ فارمولا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. یہ جیسے ہم نے کچھ چیزیں عرض کی ہیں کہ مجھے آخر میں یاد دلائے گا تو پھر میں اس پر عرض کروں گا. تو ان میں سے ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ ان فارمولاز کے اندر لاگ کیوں آیا. یہ جو لوگارثمی یہ لکھا ہوا بھی ہے اور یہ جو لاگ آیا تو اس کی وجہ کیا تھی, لاگ کیوں لایا جاتا تھا. انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. قاطع عرض نکل جائے گا لاگ بریکٹ اوپن کاس درجہ, یعنی کہ جو عرض لکھ دیں گے یہاں پہ بریکٹ بند کر دیں. دیکھیے اس طریقے سے اس کو یہاں پہ حل کر دیا گیا. اگر وہ والا بریک یعنی کہ یہ والا جس کے اندر ڈبل بریکٹ کھلتے ہیں, یعنی آٹومیٹک بریکٹ کھل جاتا ہے, تو آپ ادھر ایک اور بریکٹ لگا دیں کاس کے بعد اور 54 کے بعد ایک اور بریکٹ لگا دیں گے, یعنی کہ بریکٹ کھلنے والا ہے اور یہ بریکٹ بند ہونے والا. اس طریقے سے بریکٹس کا اضافہ ہو جائے گا. پھر آپ نے اسی طریقے سے قاطع میل نکال لینا ہے, وہ بھی یہی ہوگا. اس طریقے سے یہاں پہ جواب آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے جیب نصف المجموع نکالنی ہے. کوز میں کیا لکھنا ہے؟ کاس کے بعد اگر میل کا آپ قاطع نکال رہے ہیں تو آپ نے کاس کے بعد میل لکھنا ہے. اگر آپ عرض کا قاطع نکال رہے ہیں تو عرض لکھنا ہے. یہ -1 کیا کرنا ہے؟ یہ انورس ہے, یعنی کیلکولیٹر میں لگتا ہے اس طریقے سے. یہ اب ہر کیلکولیٹر میں لگانے کی جگہ مختلف, میں نے مختلف اس کے آپشن ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر یہاں پر یہ لگا ہوا, تو یہ جو نشان ہے نا اوپر کی طرف ہوگا یہ -1, نیچے نہیں ہوگا. دیکھیں ادھر بھی اوپر لگایا گیا. کیلکولیٹر کے اندر بھی آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ ہی دیکھ لیں, جس کو نہیں آئے تو پوچھ لیجیے گا سب کو, اگر یہ انورس کا بٹن مل جائے تو یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نکالیں گے جیب نصف المجموع. جیب نصف المجموع لاگ سائن درجہ نصف المجموع جو ہمارے پاس جواب آیا تھا آپ نے وہ لکھنا ہے, پلس 10 کر لینا ہے, تو آپ کے پاس جواب آپ کو حاصل ہو جائے گا. دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر نکالا گیا. اس کے بعد آپ نے حاصل و تفریق کی جیب نکال لینی اسی طریقے سے جس طرح آپ نے نصف المجموع کی جیب نکالی. اب یہ جو آپ کے پاس چاروں جواب آ گئے, قاطع عرض, قاطع میل, جیب نصف المجموع, جیب حاصل و تفریق, ان چاروں کے جو آپ کے پاس جواب آئے ہوں گے ان چاروں کو آپ نے پلس کرنا ہے اور اس کا نام رکھنا ہے مجموعہ اربع. قاطع عرض پلس قاطع میل نصف المجموع اور جیب حاصل و تفریق, ان تمام چاروں کو آپ نے پلس کر لینا ہے. دیکھیں یہاں پہ پلس کیا گیا تو ہمارے پاس جواب آ گیا 19.721. پھر حاصل شدہ جو ہوگا آپ نے اس کے اندر ابھی ایک اور آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ بریکٹ اوپن مجموع اربع ڈیوائڈ بائی 2 -10 بریکٹ بند, یہ آپ نے کر لینا ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب حاصل ہو جائے گا. یہ مائنس کے اندر ہمیشہ آپ کے پاس جواب آئے گا. اب آپ کا کیا کرنا ہے کہ جیبی غربی یا مقیاسی وقت, جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جیبی کا دوسرا نام مقیاسی بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں سے آپ کو جیبی غربی اوقات معلوم ہوں گے. اب آپ نے جو بود کوکب لگائی تھی یعنی بود سمتی, جس نماز کے ٹائم کی نکالی ہوگی وہی نکلے گا, اور وہ بھی اوقات غربیہ میں. مثال کے طور پر آپ نے 90-50 نکالی تھی تو اب طلوع تو نہیں نکال سکتا کیونکہ غربی اوقات نکلنے, تو کیا نکلے گا, غروب کا وقت نکلے گا. اسی طریقے سے اگر آپ 108 لگا دیتے تو عشاء کا وقت نکلتا, مثل اول ثانی لگا دیتے تو ان کے اوقات حاصل ہو جاتے. تو آپ اس کے اندر سائن انورس لگائیں گے, یہ بریکٹ کھولیں گے, اور اینٹی لاگ کیسے آئے گا, جیسے سائن انورس آتا ہے شفٹ کو دبا کر لاگ دبائیں گے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ٹینشن میں آ جائیں, کہ جب آپ شفٹ کو دبا کے لاگ دبائیں گے نا تو 10 لکھا ہوا آئے گا, تو یہ 10 ہی لاگ ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے, اس کے اندر آپ نے پریشان نہیں ہونا. پھر یہ آپ نے اس طرح اوپر ہی بریکٹ لگا لینی ہے, ویلیو لکھ لینی ہے بریکٹ کو, پھر آپ اوپر ہی جو لکھ کے بھی کچھ بھی آپ لکھیں گے اس کو بند کر لیں گے. اس کے بعد آپ یہ دبا کے اس کے بعد ایک اور بریکٹ دبائیے گا, تو یہ کیا بریکٹ اس کا یہ والا جو ہے نیچے لگے گا, ایک جو اوپر لگ گیا تھا وہ, پھر ایک یہ نیچے آ کے لگے گا اس سے اس کی پاور سے نکل کر. اس کے بعد ڈیوائڈ بائی 7.5 7.5. دوبارہ عرض کیا ہو سکتا ہے یہ کسی کو کھیل سمجھ نہ آئی ہو. دیکھیں یہاں پر ہم نے 2 بریکٹ کو بند کرنا ہے, ایک یہ والا بریکٹ ہے, اور دیکھیں ایک اینٹی لاگ کے ساتھ جو بریکٹ کھلا ہے ایک ہم نے وہ بند کرنا ہے,
اور ایک جو سائن انورس کے ساتھ کھلا ہم نے وہ بند کرنا ہے. اب لاجک کو آپ اسکرین شیئر میں اسکرین شیئرنگ نہیں ہو رہی؟ ہوئی ہے پوری. جی شروع سے ہی جا رہی ہے اسکرین شیئرنگ. تو اب یہاں پہ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ والا جو بریکٹ ہے نا آپ نے یہاں پر جو اوپر کی طرف بند کیا یہ تو لاگ والا ہی تھا، لیکن اب یہ جو بریکٹ تھا اب دیکھیں یہ کھلا بھی اوپر تھا تو ہم نے بند بھی اوپر کر دیا، لیکن جو سائن انورس کے ساتھ کھلا تھا وہ نیچے کھلا تھا تو آپ اس کو بند بھی نیچے ہی کریں گے. دیکھیں یہ نیچے کھلا ہے تو پھر آپ اس کو جو بند کرنے کا معاملہ ہوگا وہ بھی نیچے ہی کریں گے. اس طریقے سے ہوگا. اگر اوپر کریں گے تو آپ کا جواب غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ڈیوائڈ بائی 7.5 لکھ لینا. اس طریقے سے آپ کو جے بی غربیہ وقت حاصل ہوگا. لیکن یاد کریں ہم کون سی مشق حل کر رہے ہیں؟ ہم تو طلوع کا حل کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا طلوع کا چل رہا تھا، پہلے طلوع کا وقت معلوم کرنا ہے. تو وہی طریقہ ہے 12 مائنس یہ جے بی غربیہ وقت کو کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آ جائے گا؟ جے بی طلوع کا وقت ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے کر لیا گیا ہے. اب وہی مطلب والی بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ طلوع شرعی ہے. جب مطلقاً طلوع لکھا جائے یا غروب لکھا جائے تو اس سے شرعی مراد ہوتا ہے، نجومی مراد نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو لکھا گیا مطلقاً تو اس سے مراد شرعی ہے. تو یہ شرعی ہے. اب اس کے اندر ہمیں 4.5 منٹ والا معاملہ کرنے کی تو حاجت نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پہ کیا کر لیا؟ جے بی طلوع تھا، اس کے اندر دیکھیں جے بی وقت میں تعدیل ایام ملانے سے بلدی وقت اور بلدی وقت میں تعدیل مروج ملانے سے معیاری وقت حاصل ہوگا. تو آپ اسی طریقے سے اس کو حل کر لیں گے تو یہ آپ کو طلوع کا وقت معیاری طلوع حاصل ہو جائے گا. غروب پھر آپ کو دوبارہ وہی سارے معاملات کرنے ہوں گے، میزان، بودے کوکب. اس طریقے سے آپ یوں حل کرتے جائیں گے اور آپ کو آخر میں اسی طریقے سے یہ حل ہو جائے گا. جی اب کوئی سوال ہو تو کر لیجیے، ہمارا سبق مکمل ہو. بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے کیا؟ جی اصل اس میں اور مزید تفصیل آ جائے گی، پرانے طریقے اور تمام معاملات. باتیں یہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سنتے تو توفیق سے جیسے میں نے آپ کو بہت پڑھ کے سنایا تھا تو وہ پھر ایک الگ انداز ہے تھوڑا سا. یہ جدید طریقہ. جی عادل بھائی. یہ بودے کوکب جو ہے آپ نے بتایا تھا بودے سبزی وقت صبح و عشاء کی ہے، تو جب ہم نے طلوع و غروب میں نکالنا ہے تو تب بھی اس میں ہم مطلب یہی ایڈ کریں گے 108. نہیں دیکھیں بود کوکب جو ہے نا وہ بود سمتی ہے. وہ جو تھی نا بود فوقانی وہ تھی بود سمتی بوقت زوال. تو بود کوکب جو ہے بود سمتی وہ تو طلوع غروب جب بھی حل کریں جس تاریخ کے لیے بھی حل کریں تو وہ وہی رہے گی. تحقیق کا آپ کو معلوم ہے کہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن ہم تحقیق میں جائیں گے نہیں، ہم تقریبی طور پر ہی نکالیں گے کیونکہ مقصود ہمارا سے فارمولا حل کرنا باریکی میں جانا نہیں ہے. تو آپ اس کو بود کوکب آپ کی 90 درجہ 50 دقیقے ہی رہی ہے. ہاں اگر آپ اس فارمولے سے صبح و عشاء نکالنا چاہتے ہیں اضافی مشق کے لیے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ وہاں پہ اس کو 90 درجہ 50 کی جگہ 108 لگائیے. مزید کوئی سوال؟ اس کی مشق کر 7.5 کیا ہے؟ یہ فارمولے کا ہے، اس کو صحیح طرح نظر دیں. جی عبدالرافع بھائی آپ سوال کریں. اس کی مشق کرنی ہے. جی بالکل اس کی مشق کرنی ہے اور اس کے اندر آپ وہی 3.1 ہی اس کی آپ مشق کے اندر کر لیں. کل والی بھی جنہوں نے مشق نہیں کی تو وہ بھی اس کو مکمل فرما دیجیے. وہی پچھلے کی طرح ٹیسٹ آ گیا. یوں اس اتوار کو ہمارا ٹیسٹ ہو جائے گا، اگلے اتوار تک یعنی کہ ہمارا یہ لیول 2 اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. یہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد 2-3 کلاسز ہوں گی. پھر یہ کہ اگر کچھ اضافی کلاسز ہمیں کرنی ہوگی کوئی اضافی باتوں کے لیے، ورنہ پھر یہ ٹیسٹ کے بعد جو ہماری پڑھائی کی کلاسز ہوں گی وہ 2 سے 3 ہے، جس کے اندر باقاعدہ جو لیول 2 کا نصاب ہمارا باقی ہوگا وہ ہوگا. پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا. تو صرف ہم ہمارا کیوں اختتامی چیزیں ہی چل رہی ہیں. تو آپ ہاتھوں ہاتھ مشقیں بھی کرتے رہیں اور ٹیسٹ کی بھی تیاری کرتے رہیں اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھتے رہیں.
اور نیت بھی کر لیں کہ اگلے جو لیولز ہیں لیول 3 لیول 4 ان کو بھی اچھے انداز کے اندر پڑھنا ہے. اور ایک اور کام یہ بھی کریں کہ جو آپ مختلف شہروں کے جیسے اس میں شامل ہیں ایک تو مشق آپ کر کے بھیج دیجیے گا جی میں گروپ میں. جو فائل ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی انشاءاللہ میں آپ کو یہی بھیج دوں گا. یہ پوری اچھی طریقے سے حل ہوئی ہے. تو جو آپ کے شہر کے جیسے کہ عادل بھائی آپ لاہور کے ہیں تو اگر جو آپ کے شہر کے ہی جو گروپ کے اندر شامل ہیں تو آپ ان کو بھی جیسے ظاہر سی بات ہے بندہ جب ایک دفعہ چھوٹ جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اب رہ گیا تو رہ گیا کہ ملاقات سے فائدہ ہوتا ہے. اور بذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے مومنوں کو. تو آپ ان کو ایک ملاقات کر کے بھائی آپ بھی شرکت کریں مشق وغیرہ کریں تو انشاءاللہ یہ کہ مجھے فائدہ ہوگا. اسی طرح جو ہند کے اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی کیونکہ کافی سارے ہیں جو ابھی ٹیسٹ ہمارا 41 میں سے 42 میں سے صرف 17-18 اسلامی بھائیوں نے دیا. تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے ہماری ایک آدھے کے برابر تعداد ہے جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے اور ایک اچھی وہ بھی نہیں ہے. تو یہ کہ جب لیول 1 پڑھ لیا تو لیول 2 لیول 3 اور لیول 4 بھی پھر پڑھنا چاہیے. تو یوں بھی آپ کریں تو یہ کہ جب تک وہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا. کیا خبر ہمارا اللہ پڑھنا اللہ عز و جل کو قبول ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا کسی اور کو کہنا اور اس کو پڑھ لینا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہی ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے. اسی طرح مجھے اپنا تو نہیں معلوم کہ میرا کیا ہے لیکن کیا ہے کہ اگر یہی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اور آپ میں سے کسی کا پڑھنا قبول ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. تو یوں کچھ نہ کچھ اپنے لیے نیکیوں کے سامان کرتے رہنا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ کوئی اور سوال ہے ورنہ پھر ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. آج ویسے بھی ہماری 2:15 سے کچھ طلباء شرکت کر لی تھی انہوں نے تو یوں ان کی آج 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سوالات نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.